دیکھیے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ احد میں شریک ہوئے تو سب لوگ جانتے ہیں کہ وہاں پر شکست ہوئی تھی. تو کسی نے زور سے رسول اللہ کو پتھر مارا، وہ آ کر یہاں لگا اور دانت ٹوٹ گیا. اب ذرا غور کیجیے کہ دانت ٹوٹنا کچھ سادہ بات نہیں ہے. دانت جب ٹوٹتا ہے تو بہت بلیڈنگ ہوتی ہے، بلیڈنگ. ایسا نہیں کہ دانت ٹوٹنے کے بعد کہ ناخن ٹوٹ گیا. دانت ٹوٹنے کے معنی ہے کہ بہت بلیڈنگ ہونا. چانچہ بلیڈنگ ہوئی اور آپ یعنی کمزوری کی وجہ سے وہاں پر گر پڑے. اس وقت آپ کی زبان سے نکل گیا کہ ایسی قوم کس طرح فلاح پائے گی جو اپنے پیغمبر کو لو لہان کرے. یہ کتاب میں لکھا ہوا آپ پڑھ لیجیے کہ ایسی قوم کیسے فلاح پائے گی جو اپنے پیغمبر کو پتھر مار کر لو لہان کرے. تو اسی وقت جبریل آئے. ایک آیت اتری جو قرآن میں موجود ہے کہ آپ کو ایسا کرنے حق نہیں. لیس لک من الامر شیء، اس معاملے میں بولنے کا حق نہیں ہے آپ کو کچھ بھی. یہ خدا کا فیصلہ ہے. اسی وقت آپ نے اپنی زبان بدل دی اور کہا رب قومی فإنهم لا يعلمون، اے میرے رب میری قوم کو معاف فرما کیونکہ وہ جانتے نہیں. یعنی یہ آخری ٹیسٹ ہے کہ اتنا بڑا اتنا زیادہ نگیٹو ایکسپیرئنس ہوتا ہے لیکن آپ کو حق نہیں بد دعا کرنے کا. آج کل مسلمان جو بد دعا کرتے ہیں ساری دنیا میں، یہ تو گناہ کا کام ہے. یہاں سے لے کر امریکہ تک مسجدوں میں بد دعائیں ہو رہی ہیں. یہ بلا شبہ گناہ کا کام ہے. یہ مسلمان اپنے الٹا پڑے گا ان کو. کوئی اس کا آپ دیکھ لیجیے، اسی دنیا میں آپ دیکھ لیجیے کیا یہ بد دعائیں قبول ہو رہی ہیں ان کی. مسلمان مارے جا رہے ہیں اور وہ فرش کر رہے ہیں. تو رسول اللہ کو اس وقت بھی بد دعا کرنے کی اجازت نہیں تھی جب کہ کسی نے پتھر مار کر آپ کو دانت توڑ دی اور بلیڈنگ ہوئی. اور آپ کو یہ کہنا پڑا کہ رب قومی فإنهم لا يعلمون. یعنی آپ کو صرف ایک ہی چوائس ہے، وہ دعا کرنا. بد دعا کا چوائس ہی نہیں ہے. یہ جو مجلوں بد دعائیں ہوتی ہیں اس کا چوائس ہی نہیں ہے. وہ کچھ بھی کریں آپ صرف دعا کر سکتے ہیں، وہ چوائس نہیں ہے آپ کو. تب جا کر ایسا ہوتا ہے کہ آپ کا تزکیہ ہوتا ہے، آپ کا پرسنالٹی ڈیولپمنٹ ہوتا ہے، آپ کے اندر